مارچ ہے، 23 مارچ کی چھٹی کے بعد ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے کہیں تھوڑا سا بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ کیوں نہ آج آپ کو ایک نئی کہانی سنائی جائے، ایسی کہانی جو تھوڑی سی میرے ساتھ آ بیتی ہے قسم کی، تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تو آج کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ آ بیتی ہے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ مجھے اتفاق ہوا اپنے بھائی کے ساتھ لاہور سے باہر گوجرانوالہ شہر، معذرت چاہتا ہوں گوجرانوالہ شہر والوں، کہ وہاں پہ ایک ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا، کیونکہ میرا بھائی وہاں کا جاب کرتا ہے گوجرانوالہ میں، یا کبھی لاہور سے باہر چلا جاتا ہے، پنڈی، اسلام آباد، مختلف جگہوں پہ جا کے نا وہ مشین اسمبل کرتا ہے، ایک نجی کمپنی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ایکس رے مشین وغیرہ کا کام کرتا ہے۔ تو وہاں پہ میں اپنے بھائی کے ساتھ گیا، تو اتفاق سے نا ایک ایکس رے مشین کے ڈپارٹمنٹ میں نا وہ خود چلا گیا اور میں ایک باہر ایک بینچ پہ بیٹھ گیا۔ تو محسوس ہوا کہ کافی لوگ بیچارے کچھ اپنے ڈاکومنٹس لے کے، اپنے ٹیسٹ کی کاپیاں لے کے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کچھ دیکھنے کو ملا، مجھے سبق ملا وہاں سے۔ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا میرے سامنے بیٹھا ہوا، جو اس وقت موبائل میں نا گیم کھیلنے میں بڑا مصروف تھا۔ تو اس وقت نا ایک گیم بڑی مشہور تھی، کینڈی کرش، سب نے کھیلی ہوگی، بچوں سے لے کے بڑوں تک بڑی مقبول گیم رہی ہے، اور مختلف گیمیں کھیلتے رہتے ہیں بچے بڑے، لیکن ان کو ارد گرد پتہ نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ایک راؤنڈ اباؤٹ تقریباً کوئی 70 سے 80 سال کا ایک بزرگ آیا، میں نے کچھ کپڑے تھے بیچارے کے، تو اس نے آتے ساتھ ہی اس گارڈس کو اپنے کچھ ڈاکومنٹس دکھائے اور اس سے کچھ سوالات کرنے لگا کہ بیٹا یہ ڈپارٹمنٹ کہاں پہ ہے، فلاں فلاں۔ میرے کچھ فاصلے پہ تھا، مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ بیسکلی وہ کر کیا رہا ہے۔ ہاں، جب گارڈ کو اس نے زیادہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا تو اس گارڈ کا جو رویہ تھا وہ اس طرح تھا کہ بابا تینوں نہیں پتا، چل اتنے جا کے کسی اور پوچھ، میری ڈیوٹی کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اس بابے کو اس طرح اس نے بیہیو کیا، اس طرح جھاڑا کہ جیسے کوئی بچے کو بھی نہیں جھاڑتا۔ وہ بزرگ اپنے پیپر پکڑ کے نا کسی اور طرف چل پڑا۔ مجھے یہ چیز بڑی مایوب ہے، اور وہ پھر اپنے جو گارڈ تھا نا وہ پھر اپنی گیموں میں مصروف ہو گیا، جیسے کسی اس کے ساتھ سے کوئی جوں نہیں رہی۔ ایک بزرگ تھا، ایک وہ تھا، اچھا اتنے اسی سینیریو میں تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا، میں بیٹھا رہا، میں آبزرو کرتا رہا کون کیا کر رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر آ گیا، ڈاکٹر تھا یا واللہ عالم کسی اکاؤنٹ کا آفیسر تھا، اس نے ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا تھا۔ اس گارڈ کی جیسے اس پہ نظر پڑی نا، اس نے موبائل کو پیک کیا اور اپنے پاکٹ میں ڈالا اور جھٹ سے جمپ لگائی اور اس کا بیگ ہولڈ کیا، پکڑا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں اس کو دیکھتا رہا ہوں، منیمم 1 فرلانگ دور جا کے اس کا روم تھا، وہ بیگ اندر گیا، چیک واللہ اس نے رکھا جا کے، پھر اس کو پروٹوکول دے کے اندر اس آفیسر کو پیک کر کے وہ واپس آ گیا، اور واپس اپنی جگہ پہ آ کر پھر وہی سلسلہ گیم کا شروع ہو گیا، اور گیم کھیلنا شروع ہو گیا۔ مجھے یہ چیز دل کو نہ لگی کہ یار ایک بزرگ ایک چند سوالات کر رہا تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور ایک آفیسر آیا، ایک ڈپارٹمنٹ کا آفیسر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا تھا، اس کو کیسے اس نے پکڑا۔ پھر میں نے ان دونوں بندوں کی جگہ پہ اپنی شخصیت کو رکھا، اس بزرگ کی جگہ پہ اور اس آفیسر کی جگہ پہ۔ پہلے تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ کیا چیز تھی، میں نے اپنے آپ کو جب اس کی جگہ پہ رکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ان پڑھ تھا، جاہل تو نہیں میں کہہ سکتا، کیونکہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بڑی نعمت ہوتی ہے، ان سے کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان پڑھ ضرور تھا، کیونکہ اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کہاں پہ ہے، جو اس کے گارڈ سے ہیلپ چاہ رہا تھا، لیکن گارڈ نے اس کی ہیلپ نہیں کی۔ ان پڑھ تھا، غریب تھا، لاچار تھا، مریض تھا، اور ہمارے ہاسپٹلس کی حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ ایک ایمرجنسی میں نا عجیب سی ایمرجنسی ہو رہی ہوتی ہے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ہو کچھ نہیں رہا ہوتا، ڈاکٹر پیزے کھا رہے ہیں، کوک پی رہے ہیں،
اپنی کچھ گپیوں میں موبائل میں مصروف ہیں. پہلے تو موبائل میں مصروف ہونے کے کچھ ایکشن لیا جاتا تھا، اب ان کی کچھ رپورٹس وغیرہ بھی موبائل پہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. وہ یہ بہانہ لگاتے ہیں جی آپ کا ہی نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، جی آپ کی رپورٹ دیکھ رہے ہیں، جی آپ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. جی تو ایکس رے باہر سے کرواؤ، الٹرا ساؤنڈ باہر سے کرواؤ، سی ٹی اسکین باہر سے کرواؤ. تو ہاسپٹل میں پھر بندہ لینے کیا جاتا ہے؟ اتنے سارے اخراجات باہر ایکسپینس کرتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل والے کہ توبہ، اللہ ہی معاف کرے. اللہ تعالیٰ قانون سے اور ہاسپٹل سے ہر بندے کو بچائے. بہت برے حالات ہیں یہاں پہ. بس ہاسپٹل میں داخل ہو جاؤ تو بس پرچیوں پہ پرچیاں، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ، یہ کر لو وہ کر لو. غریب بندے کا کوئی حال نہیں. میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، نہ ہی میں طنز کر رہا ہوں. جس ماحول میں ہم چل رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ کے سپورٹ ہے سارے کام، انسان کے بس میں کوئی بات نہیں. تو جناب قصہ مختصر یہ کہ وہ بندہ لاچار تھا اور غریب تھا، اس کا کوئی ہمدردی بھی نہیں کر سکتا تھا. اب جو آفیسر تھا وہ کیا تھا؟ وہ آفیسر تھا. اس کو پتہ تھا گارڈ کو کہ اگر میں نے اس کی چاپلوسی نہ کی یا اس کے آگے پیچھے آؤ بھگت نہ کی تو میری نوکری کو بھی کک لگ سکتی ہے. بس وہ آفیسر تھا جو آیا اپنے ٹھنڈے روم میں چلا گیا اور اس کے ساتھ اس نے گارڈ نے اس کو پروٹوکول دیا. اب وہ واپس جائے گا، پھر اس کا بیگ پکڑے گا، گاڑی تک لے کے جائے گا اور وہ جا کے اپنے گھر پھر ٹھنڈے روم میں جا کے بیٹھ جائے گا. مریں گے کون؟ ہم جیسے غریب، اس بابے جیسے. 80 سال عمر تھی، پتہ نہیں اس کی عمر موت پہلے ہے کہ میرے پہلے ہے، لیکن کتنا کہ جی لے گا؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال. لیکن ہم ڈاکٹرز، ہم آفیسرز، یہ جو لوگ ہیں یہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹر بن گئے ہیں ماشاءاللہ، پتہ نہیں کیا کیا زمینیں بیچ کے بھاگ جاتے ہیں، انہوں کو مرنا بولا ہوا ہے. تو خدا را ان چیزوں کو بھی دھیان رکھیں. اور یہ میں ایسے سیکورٹی گارڈز، ایسے پڑھی لکھی نرسیں جو سسٹرز ہیں ہماری، ہم ان کو بڑی عزت اور بڑا ایک رتبہ دیتے ہیں. ڈاکٹرز ہیں وہ کم سے کم کسی ان پڑھ جاہل گوار غریب بندے کو گائیڈ تو کم سے کم کر دیا کریں، کم سے کم، تاکہ بابا جی آپ ادھر چلے جائیں، وہاں پہ یہ روم ہے، اس طرح چلے جائیں. یہ کیا نون سینس ہے کہ ہم ان کو جھاڑ دیتے ہیں؟ وہ تو ان پڑھ ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں یہ ہے، یہ نیورولوجی ہے، یہ گائناکولوجسٹ ہے، یہ ٹی این ٹی ہے، یہ این ٹی این ہے. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ایکس رے روم کہاں پہ ہے، الٹرا ساؤنڈ کہاں پہ ہے، سی ٹی اسکین کیا ہے. ان کو تو بھائی ہم پڑھے لکھو بندوں نے، جو اللہ میاں نے تھوڑی سی تعلیم ہمیں دے دی ہے، ہم نے گائیڈ کرنا ہے کہ آپ فلان جگہ چلے جائیں، یہ چلے جائیں. تو اتنا ہی بڑا، اتنا ہی حوصلہ ہے. ایک ڈاکٹر اگر خوش مزاجی سے ہنس کے کسی مریض سے بات کر لیتا ہے تو اس کی مرض آدھی دور ہو جاتی ہے، نہ کہ وہ اس کو مزید خجل کیا جائے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. وہ تو ٹھیک ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں چیزیں خراب رہنی ہیں، نظام ایسے ہی چلنا ہے، لیکن کم سے کم ایک تحمل مزاجی سے، ایک حلیمی سے، ایک پیار سے، ایک محبت سے کسی کو گائیڈ کر دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا مرض آدھا دور ہو جائے. تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے. یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں، اپنی ریٹنگ بڑھا رہا ہوں. نہیں، مجھے ایک چیز اب آپ سے یہی ڈسکس ہونی ہے میرے چینل پہ کہ دیکھیں لوگ کیسے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں، ہم پاکستانی بنیں، اچھے مسلمان بنیں، ہیلپ فل ہینڈ بن جائیں لوگوں کی مدد کے لیے. صرف لوگوں کو ایک خوشی بانٹیں. کہتے ہیں نا صدقہ دیا کریں. لازمی نہیں کہ صدقہ آپ ہزاروں لاکھوں روپیوں میں یا اپنا اجناس میں یا کسی چیز میں دیں. ایک مسکراہٹ بھی ایک صدقہ جاری ہوتی ہے. کسی کی ہیلپ کر دینا بھی ایک صدقہ ہوتا ہے. تو میرا آپ کو یہی پیغام ہے، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں. اللہ آپ سب کو حامی ناصر. پاکستان زندہ باد.